نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ رات تراویح کے اندر 1.25 پارے کی تلاوت ہوئی، جس کے اندر سورہ بقرہ مکمل ہوئی اور تیسری صورت آل عمران شروع ہوئی۔ تو سورہ بقرہ کے اندر جیسا کہ کل آپ کے سامنے بات آئی تھی، ایمانیات کے اوپر بات ہے، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری تفصیل اس کے اندر آئی ہے۔ پھر کل جو تراویح کے اندر پڑھا گیا اس میں سے مختصر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر خصوصی طور پر رمضان کا ذکر فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ یہ بہت ہی زیادہ انوار اور برکات کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کی ہر ایک گھڑی انوارات اور رحمتوں والی ہوتی ہے، اور اسی طرح رمضان مبارک کی بہت ساری فضیلتیں احادیث کے اندر بھی آئی ہیں۔ اسی میں سے ایک خصوصیت رمضان مبارک کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ ایک خاص تعلق رمضان کا اور قرآن کا ہے۔ تو دیگر جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ ساری کتابیں رمضان مبارک کے مہینے میں اتاری گئی، اور قرآن کے علاوہ باقی جو 3 کتابیں ہیں یہ ایک ہی ساتھ میں اتاری گئی۔ اور قرآن کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا۔ لوح محفوظ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر چیزیں لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے قرآن مجید اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے میں آسمانی دنیا پر بھیجا۔ پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا۔ پھر رمضان میں کس دن قرآن مجید اتارا گیا اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تو رمضان کا مہینہ اور شب قدر کی رات، اس وقت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو یہ رمضان کی خصوصیت قرآن مجید کے تعلق سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا، اور وہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس کے اندر کھلی اور روشن دلیلیں ہیں اور فرق کرنے کی چیزیں ہیں، یعنی قرآن مجید ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت روزے کے تعلق سے فرماتے ہیں، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان کا مہینہ پالے یعنی اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، یعنی بیمار نہیں ہے یا کوئی سفر میں نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے۔ یعنی کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے یا سفر کے اندر ہے، تو اللہ رب العزت نے آسانی رکھی۔ اللہ رب العزت فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو چاہتے ہیں اور تمہارے لیے سختی کو نہیں چاہتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے آسانی رکھی، آدمی کی استطاعت ہے، طاقت ہے، صحت ہے تو روزے رکھے، اور اگر بیمار ہے
تو پھر ابھی نہ رکھے، جب اللہ رب العزت صحت دے تو پھر دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اسی طرح سفر کے اندر ہے آدمی، اب ظاہر سی بات ہے سفر میں آدمی تھکتا ہے اور سفر کے الگ تقاضے، تو اللہ رب العزت نے سختی نہیں کی کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا ہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے رخصت دی کہ دور کا سفر ہے، شرعی سفر ہے، تو پھر وہ روزے کو چھوڑے اور بعد میں پھر اس کی قضا کرے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے رمضان کے متعلق باتیں ارشاد فرمائی۔ پھر آگے جو سورہ بقرہ کے اندر جو ایمانیات کی باتیں ہیں اس میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس طرح پیدا کیا کہ انسان کا وجود ہی نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے پہلے اس کا کوئی وجود دنیا میں نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی دنیا میں پوری کرتا ہے اور پھر جب اس کا وقت مقرر آتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی گوشت ہڈیاں پگھل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے اور بالکل بھی وہ غائب ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن دوبارہ اسے ویسا ہی زندہ کریں گے جیسا دنیا کے اندر زندہ تھا۔ تو یہ چیز ہے ایمانیات سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت زندگی دینے والے ہیں اور وہی موت بھی دینے والے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی دینے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ تو مردہ کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ یعنی اسلام کے عقائد کے اندر یہ تعلیم دی گئی کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے، بلکہ نئی زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہ نئی شروع ہونے والی ہے۔ تو کافروں نے بھی اعتراض کیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، تو دوبارہ پھر سے کیسا زندہ ہوگا، اس کے گوشت ہے، ہڈیاں ہے، مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ایمان کو بنانے کی فکر سے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ جب لوگ مریں گے کیف تحیی الموتى، تو آپ مردہ کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین تو ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں، اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے پالو، اسی کا تذکرہ آگے آیتوں کے اندر ہے۔ 4 پرندے پالو اور ان کو اپنے سے مانوس کراؤ، یعنی اپنے سے دوستی کراؤ، اور ایسے کراؤ کہ تمہارے آواز دینے پر وہ تمہارے پاس آنے والے بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے پکڑ کر لاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، جب دوستی ہوتی پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت کاٹ کر، 4 پرندے جو الگ الگ قسم کے ہیں ان کو کاٹ کر ان کا گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھو، 4 پہاڑ جو دور دور ہے، ہر ایک پہاڑ کے اوپر تھوڑا تھوڑا 4 پرندے کا گوشت رکھو اور گوشت رکھ کر واپس آؤ، اور واپس آنے کے بعد تم ان پرندوں کو آواز دو، دوستی ہوئی لی تھی تو بولے آواز دو، جب تم آواز دو گے تو یہ پرندے زندہ ہوں گے اور دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان مردہ پرندوں کے اندر جن کے گوشت آپس میں مکس کیے ہوئے پہاڑوں کے اوپر رکھے ہوئے دوبارہ اسی طرح زندہ کرتے جیسا پہلے وہ زندہ تھے، اور وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوڑتے ہوئے اس لیے لایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ سے دیکھے کہ وہی گوشت جو میں نے رکھا ہوا تھا وہی جو پرندہ بن کر دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ اگر پرندے اڑتے ہوئے آتے تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ سوال آتا کہ وہ پرندے نہیں، آسمان سے کوئی دوسرے آئے، اس لیے اللہ رب العزت نے پرندوں کو دوڑتے ہوئے بھیجا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، تو مرنے کے بعد جب انسان ختم ہو جائے گا تو دوبارہ اس کو زندہ کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان کا جسم جو بنتا ہے، دودھ پیتا ہے، چیزیں کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، وہ غذا اس کی کہاں سے الگ الگ جگہ سے پہنچتی ہے۔ چاول کا دانہ ہے، کئی جگہ سے آتا ہے اور کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، وہ غذا انسان کھاتے رہتا ہے اور اس کا جسم
بڑھتے رہتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے. تو اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں، اور جیسے انسان کے اعمال ہے اچھے یا برے ویسا اس کو بدلہ دینے والے ہیں. تو ان آیتوں کے اندر ایمانیت اور یہ ساری چیزیں تھی. پھر آگے سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے، اس کے متعلق جو آج تراویح کے اندر پڑھا جائے گا، پھر کل باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.